الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا فیل ٹاپک مکمل ہو گیا۔ آپ نے دو بڑے بڑے ٹاپکس مکمل کر لیے۔ پہلا ٹاپک آپ کا اسم مکمل ہو چکا تھا، اب انشاءاللہ آپ کا جو فیل ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کو جو چیزیں ہم نے افعال میں پڑھی ہیں اس کا ایک ریویژن کلاس ہونا چاہیے، تو آج ہم نے انشاءاللہ اس کا ریویژن کرنا ہے، اور پھر نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہم نے جو بھی چیزیں سیکھی ہیں اسم اور فعل اور حروف کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کھول کر دیکھیں گے کہ اس میں سے ہمیں کتنی چیزیں آ گئیں، کتنی چیزیں ہم بآسانی پہچان پا رہے ہیں۔ کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کو ہم دیکھیں کہ کس حد تک ہمیں یاد رہا، وہ چیزیں یاد رہیں۔ تو آئیے آپ کو اسکرین کے طرف لے کے چلتے ہیں تاکہ ہم لوگ دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک۔ سب سے پہلے آپ نے فعل پڑھنا شروع کیا، اور فعل میں آپ کا ہم نے یہ بتایا تھا کہ فعل اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایک فعل آپ لکھیں گے تو وہ اپنے آپ میں جملہ ہوتا ہے۔ جیسے اسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے مفرد اسم پڑھا تھا، یعنی ایک اسم پڑھا، اس کے بارے میں 4 پراپرٹیز آپ نے پڑھی تھیں، اس کی اعرابی حالت اور اس کے عدد، اس کا جنس مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کا قسم یعنی معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ پھر آپ نے اسم میں پڑھا کہ مرکب کیا ہوتے ہیں، مرکب یعنی جن کو آپ فریگمنٹس کہتے ہیں، انکمپلیٹ سینٹنس کہتے ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری، حرف نصب و اسمہا۔ پھر آپ نے کہیں جا کر جملہ اسمیہ پڑھا تھا، تو یعنی وہ 3 اسٹیپ میں آپ جملہ اسمیہ تک پہنچے تھے۔ لیکن فعل میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ایک فعل آپ لکھیں گے، مثال کے طور پہ ذہبہ، وہ گیا، یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ کہنے کو ایک فعل ہے لیکن یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اس میں پورے جملے موجود ہیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں ذہبہ کی ترجمانی میں وہ ایک مذکر گیا، اور یذہب وہ ایک مذکر جاتا ہے یا جائے گا۔ فعل مضارع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ذہبہ وہ گیا، وہ ایک مذکر گیا، یذہب وہ ایک مذکر جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں اذهب میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا، نذهب ہم جاتے ہیں یا جائیں گے، تو ان میں اپنے پورے جملے موجود ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ جملہ ہے۔ یہ پہلی چیز آپ نے سیکھی تھی۔ تو کوئی بھی ایک فعل لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ذہبہ، ٹھیک ہے۔ ذہبہ ایک فعل ماضی ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ ایک فعل ماضی ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر موجود ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ضمیر موجود ہوتی ہے، اور وہ رفع میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ ضمیر ہے اور وہ ہوا ہے، اور ہوا بیسیکلی کس حالت میں ہے؟ وہ رفع حالت میں ہے۔ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مذکر گیا، تو اس ہوا جو ہوا موجود ہے ضمیر، اس سے ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو یعنی جو کام کو کرنے والا ہوتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے۔ تو یہ ضمیر جو موجود ہے فعل کے اندر، اس کو آپ ہوا کہتے ہیں اور وہ رفع میں ہے۔ تو یہ جو ضمیر موجود ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں مستتر۔ مستتر یعنی ہڈن، جو موجود ہے فعل کے اندر، اس کو آپ کہتے ہیں ضمیر مستتر، اور وہ ہے ہوا، اور پھر وہ رفع میں مانی جائے گی کیونکہ آپ اسی کے ساتھ ترجمانی کر رہے ہیں، تو وہ ایک مذکر گیا۔ اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں فعل مضارع یذہب، یذہب کے معنی ہوتے ہیں، پہلے ہم لکھ دیتے ہیں یہ فعل مضارع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر ہے، اور ضمیر یہاں پر مستتر جو ہے وہ یہ یہاں پر بھی ہوا ہے، اور یہ بھی رفع میں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے، اور اس کی ترجمانی ہم کرتے ہیں کہ وہ ایک مذکر جاتا ہے۔
آپ اکثر دیکھیں گے کہ فعل مضارع سے پہلے سا لگا ہوتا ہے. سا کے معنی ہوتے ہیں ان قریب. اگر لکھا ہوتا ہے سا یذهبو، سا یذهبو، تو ان قریب وہ جائے گا. اب یہ فیوچر ٹینس ہو گیا. تو فیوچر کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سا اور سوفا. اگر کہا جائے سوفا، سوفا یذهبو، تو یہاں پر اس کی ترجمانی ہوگی بہت جلدی وہ جائے گا. تو سا مطلب جلدی اور سوفا مطلب بہت جلدی. تو ایک ہے قریب، قریب کے لیے یعنی فعل ایسا فعل استعمال ہو رہا ہے جو پریزنٹ ٹینس ہے لیکن قریب ہے، اور ایک ایسا پریزنٹ ٹینس استعمال ہو رہا ہے جو بعید ہے یعنی دور ہے، دور کے لیے. تو یعنی سا کا معنی ہوتے ہیں تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ، تھوڑا سا دیری کے ساتھ، لیکن سوفا کے معنی ہوں گے بہت جلدی. تو یہ فیوچر، اس سے ہمیں اور پہچان ہو جائے گی کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو سا یذهبو وہ جاتا ہے، اور سوفا یذهبو یعنی سا یذهبو وہ ان قریب جائے گا، اور سوفا یذهبو وہ جلدی جائے گا. تو یہ تو ہو گیا آپ کا ضمیر مستتر، اور یہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے فعل اور فاعل. تو اگر فعل ماضی ہے تو بھی آپ کو پہچان ہو رہی ہے الحمدللہ. اور فعل ماضی کون کون سے ہیں؟ یذهبو، وہ پہلے ہم ماضی پڑھ لیتے ہیں. ذاہبہ، ہوا ذاہبہ وہ گیا. ہما ذاہبا وہ دونوں گئے. ہم ذاہبو وہ سب گئے. ہیا ذاہبت وہ ایک مؤنث گئی. ہما ذاہبتا وہ دو مؤنث گئیں. ہننا ذاہبنا وہ سب مؤنث گئیں. انتا ذاہبتا تم ایک مذکر گئے. انتما ذاہبتما تم دو مذکر گئے. انتم ذاہبتم تم سب مذکر گئے. انتی ذاہبتی تم ایک مؤنث گئیں. انتما ذاہبتما تم دو مؤنث گئیں. انتنا ذاہبتنا تم سب مؤنث گئیں. انا ذاہبتو میں گیا. نحنو ذاہبنا ہم سب گئے. تو یہ ماضی کی گردان تھی. مضارع کی کیسے پڑھیں گے؟ ہوا یذهبو وہ ایک مذکر جاتا ہے. ہما یذهبانی وہ دو مذکر جاتے ہیں. ہم یذهبون وہ سب مذکر جاتے ہیں. ہیا تذهبو وہ ایک مؤنث جاتی ہے. ہما تذهبانی وہ دونوں مؤنث جاتی ہیں. ہننا یذهبنا وہ سب مؤنث جاتی ہیں. انتا تذهبو تم ایک مذکر جاتے ہو. انتما تذهبانی تم دو مذکر جاتے ہو. انتم تذهبون تم سب مذکر جاتے ہو. انتی تذهبینا تم ایک مؤنث جاتی ہو. انتما تذهبانی تم دو مؤنث جاتی ہو. انتنا تذهبنا تم سب مؤنث جاتی ہو. انا اذهبو میں جاتا ہوں. نحنو نذهبو ہم جاتے ہیں. تو یہ فعل مضارع کی گردان تھی. ٹھیک ہے. تو فعل اور فاعل دو چیزیں اس میں آپ کو بتا چکا ہوں. تیسری چیز آپ دیکھتے ہیں کہ مفعول ہوتا ہے، ساتھ میں مفعول ہوتا ہے. مثال طور پہ آپ نے کہا کہ نصرہ. اچھا پہلے ہم اس سے چلے مفعول کو پڑھ لیتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں نصرہ زیدن، تو اس کی ترجمانی ہوگی اس نے مدد کی زید کی. تو اب زید یہاں پر نصب کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، زید یہاں پر نصب کی حالت میں ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس ایک مذکر نے مدد کی زید کی. اگر کہا جائے نصرت فاطمہ تا اس ایک مؤنث نے فاطمہ کی مدد کی. اسی طریقے سے آپ نے بیسیکلی آؤٹ سائڈ ڈوور بھی پڑھے ہیں، فاعل ظاہر پڑھے ہیں کہ جب بھی فعل جو ہے وہ ہوا یا ہیا صیغے کے ساتھ آئے گا. نصرہ زیدن، اب زیدن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رفع میں ہے. اسی طرح سے نصرت فاطمہ تو یہاں پر اس دونوں کنڈیشنز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصرہ یہاں پر ہوا ضمیر استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے، اور نصرت کے اندر ہیا ضمیر موجود ہے. اور بعد والا اسم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں رفع میں. تو اب ظاہر سی بات ہے نصرہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس کا رول ختم ہو گیا، اور زیدن کا رول اب اس مین جملے میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس جملے میں مین رول جو ہے وہ زید کا آ گیا کہ زید نے مدد کی. اسی طرح سے نصرت فاطمہ نصرت کے اندر ہیا موجود تھا، لیکن وہ ہیا اب ختم ہو گیا، اس کا رول ختم ہو گیا. اور فاطمہ اب کیونکہ رفع میں ہے تو اب فاطمہ کے ساتھ آپ ترجمانی کریں گے فاطمہ نے مدد کی. تو زید نے مدد کی، فاطمہ نے مدد کی. اب مفعول کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی مفعول آپ دیکھیں گے کہ وہ اسم کی شکل میں سامنے موجود ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا نصرہ زیدن، اس کو آپ بیسیکلی حامدن کر دیں. ٹھیک ہے، حامدن زید نے مدد کی، حامد کی. اور اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں خدیجہ
فاطمہ نے مدد کی خدیجہ کی. تو یہاں پر یہ دونوں مفعول ہیں، کیونکہ نصب کی حالت میں کوئی بھی اسم آئے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ یہ مفعول کہلائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر حامدن مفعول میں ہے اور یہاں پر خدیجہ مفعول ہے، نصب میں ہے. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. اچھا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کو ضمیر کی شکل میں مفعول ملے گا. مثال طور پہ اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نصرہ زید، زید نے مدد کری اس کی، تو ہم یہاں پر یہ نہیں کہیں گے اس کے لیے ہو، ہم کیونکہ ہو جو ہے ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، تو یہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہونا چاہیے. تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ پھر فعل کے ساتھ اٹیچ کریں گے. ہم کہیں گے نصرہ، ٹھیک ہے، اور زید. اب آپ اس کی ترجمانی دیکھ رہے ہیں کہ زید نے مدد کی ہو اس ایک مذکر کی. تو یہاں پر ہو جو ہے بیسیکلی وہ ضمیر کی شکل میں مفعول موجود ہے. تو یہاں پر یہ ہو نصب میں ہے، ٹھیک ہے، نصب میں، کیونکہ یہ مفعول ہے. اسی طرح سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ نے مدد کی اس کی، تو ہم کیا کہیں گے؟ نصرت ہا اور فاطمہ. تو اس جملے میں بھی آپ وہی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ نصب میں جو ہے وہ ضمیر متصل ہے جو اٹیچ پروناؤن ہے. یہاں پر وہ بیسیکلی آپ کہیں گے کہ یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ مفعول ہے. فاطمہ نے مدد کی ہے نا، تو فاطمہ نے کس کی مدد کی ہے؟ تو فاطمہ تو یہاں پر فاعل ہے، کام کو کرنے والی ہے، اور اس وجہ سے رفع میں بھی ہے. تو یہاں پر ہا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ مفعول ہے، یہ ڈیٹیل ہے. تو فاطمہ نے مدد کی. تو دھیان رہے کہ جو پروناؤنس ہیں، اٹیچ پروناؤنس ہیں، وہ اٹیچڈ ہو کر آئیں گے فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ہم فعل مضارع کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ینصرو زید، زید مدد کرتا ہے حامدن، حامد کی. لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں زید مدد کرتا ہے اس کی، ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں ہم کیا کہیں گے؟ ینصروہ اور زید، ینصروہ زید، تو زید مدد کرتا ہے اس کی. تو یہاں پر ہو بیسیکلی نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے. یہاں پر حامدن نصب میں ہے کیونکہ یہاں پر یہ مفعول ہے. تو وہ کون مدد کرتا ہے؟ نہیں، زید مدد کرتا ہے اس کی. اگر ہم کہتے ہیں تنصرو اور فاطمہ تو خدیجہ، تو فاطمہ مدد کرتی ہے خدیجہ کی. اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں تنصرو ہا اور فاطمہ تو اب تنصرو ہا جو ہے یہاں پر مفعول ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں خدیجہ مفعول ہے اور یہاں پر ہا مفعول ہے، اور فاطمہ نے مدد کی اسے ایک مؤنث کی، تو ہا جو ہے وہ اسے ایک مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ویسے تو اپنے آپ میں ایک فعل مکمل جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لیکن جملہ فعلیہ میں آپ اس کے اور بھی حصے دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں فعل ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فعل ہے تو فعل کس ٹائپ کا ہے؟ ماضی ہے، یا تو فعل ماضی ہے یا پھر فعل مضارع موجود ہے، یا تو فعل ماضی ہے یا فعل مضارع، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ فاعل ہے. اب فاعل کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ فاعل بیسیکلی یا تو ضمیر مستتر کی شکل میں ہو سکتا ہے یا پھر فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، یعنی آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو کر آ سکتا ہے. تو فاعل دو طریقے سے ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے فعل دو طریقے سے ہو سکتے ہیں. اس کو ہم کنفیوژن سے بچنے کے لیے ایسے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ فعل دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو فعل ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے. اسی طریقے سے فاعل دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو فاعل ضمیر مستتر کی شکل میں ہوتا ہے یا فاعل ظاہر. ٹھیک ہے، تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول ہوتے ہیں. مفعول جو ہیں وہ دو شکلوں میں ہو سکتے ہیں، جیسے اوپر آپ نے دیکھا کہ یا تو حامدن یا خدیجہ یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ضمیر کی شکل میں ہو سکتا ہے. ضمیر کی شکل میں ہو سکتا ہے یا تو ہو یا ہا یا کوئی بھی ضمیر. آپ ضروری نہیں کہ ہو اور ہا کو شامل کریں، یعنی اس میں اگر ایڈ کر دوں تو نہ بھی ہو سکتا ہے اور نی بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے، کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اٹیچ پروناؤن ہوگی تو وہ مفعول ہوگی اگر وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہی ہے۔ پھر تیسری اور آخری چیز آپ اس میں کیا پڑھیں گے وہ ہے متعلق بالفعل۔ متعلق بالفعل کیا ہوتا ہے؟ جب بھی جملے میں جار مجرور آئیں گے یا پھر اسپیشل مضاف آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ متعلق بالفعل ہے، ٹھیک ہے۔ مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خرجا زید من المسجد، اب زید نکلا من المسجد، مسجد سے، تو یہاں پر یہ جار مجرور ہے، تو جار مجرور بیسیکلی کیا کہلائے گا؟ یہ متعلق بالفعل کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ متعلق بالفعل ہو گیا کیونکہ یہ جار مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ مثال طور پہ اخرجو میں نکلتا ہوں من البیتی، اخرجو من البیتی۔ اب یہاں پر اخرجو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمیر ہے بیسیکلی وہ کون سی ہے؟ انا ہے، اخرجو من البیتی۔ تو اب بیسیکلی فعل ہو گیا اخرجو اور فاعل ہو گیا اس میں انا، کیونکہ انا جو ہے وہ ایک رفع کی حالت میں، اور من المسجد من البیتی جو ہے وہ جار مجرور ہو کر متعلق بالفعل کہلائے گا، ٹھیک ہے، متعلق بالفعل کہلائے گا۔ اگر ہم کہیں گے کہ مثال طور پہ آپ کوئی دوسرا جملہ لے لیں، نصرہ زید، زید نے مدد کی، حامدن فی البیتی، تو گھر میں، تو یہاں پہ ابھی یہ جار مجرور ہے، تو جار مجرور جب آئے گا بیسیکلی تو یہ جار مجرور ہو کر آپ کہیں گے اس کو متعلق بالفعل۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھا کہ فعل جو ہیں وہ بیسیکلی کچھ حروف آتے ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع یا تو منصوب ہوتے ہیں یا مجزوم ہوتے ہیں۔ ویسے تو فعل مضارع آپ دیکھتے ہیں ینصرو آپ کے پاس ورڈ ہے، ینصرو وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان، لن، لکی، اذن، حتی، یہ کچھ حروف ہیں جو ناصبہ کہلاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد والے حرف فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں۔ مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں لن ینصرا، تو ینصرا، اب ینصرو سے ینصرا ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کیونکہ لن نے اس کو منصوب کر دیا، تو اس وجہ سے وہ آپ کہتے ہیں کہ منصوب ہو گیا، اور اس کی ترجمانی وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ان ورڈ ہے، ان حرف جازمہ ہیں، ان، لم، لما، والفلی، تو یہ حرف جازمہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد والے فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، لائٹسٹ کر دیتے ہیں، تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ ہو جائے گا لن ینصر، ان ینصر، اگر وہ ایک مذکر مدد کرے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ منصوب اور مجزوم ہوتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، کیونکہ ٹائم اب مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا آسان کر دے۔ میں آپ لوگوں کو پھر سے بہت مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ عربی سیکھنے کا جو ذمہ لیا تھا، اور اس میں آپ نے یہ ثبوت دیا کہ یہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اس کو سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔